السلام علیکم، ویلکم بیک این ادر ویڈیو۔ کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج میں بنا رہی ہوں جی سون حلوہ۔ ساری سردیاں گزر گئی ہیں، میں نے بنائی ہی نہیں، کچھ مصروفیات بھی کافی زیادہ تھی، تو یہ کام کافی لینتھی ہوتا ہے، پورا دن چاہیے ہوتا ہے، اس لیے آج میں نے اللہ کا نام لے کے تو سوچ لیا کہ آج لازمی بنانا ہے۔ دودھ میں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، تو کیونکہ ایک ساتھ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ملنا، جہاں سے لیتے ہیں انہوں نے لگایا ہوتا ہے، آگے لوگوں کو دیتے ہیں، تو اس لیے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا وہ پھر ملتا ہے، تو پھر میں نے اکٹھا کر لیا۔ یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، جو یہ انگوری ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو نشاستہ بھی بولتے ہیں، یہ اس حلوے کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جی دودھ میرا 15 کے جی تھا، ہاف کے جی میں نے اس کے اندر یہ انگوری جو ہے یہ شامل کرنی ہے۔ اور یہ انگوری جو ہے یہ جب گندم لگانے کا موسم ہوتا ہے، جب آئے لوگ کھیتوں میں لگاتے ہیں، اس ٹائم اس کو ہم نے گیلا کر کے پھر اس کو کپڑے میں باندھ کے تو رکھ دیا جاتا ہے کچھ دن کے لیے۔ جب وہ اگ جاتے ہیں دانے، وہ کپڑے سے بھی باہر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگ گئے ہیں، تو وہ پھر اس کو دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، سارے اس دانوں کو پھر اس کو پیسا جاتا ہے موٹا موٹا۔ تو موٹی اگر آپ کے دانے صحیح موٹے موٹے پیسے ہوں گے تو آپ کا جو حلوہ ہے وہ دانے دار بنے گا۔ تو یہاں پہ ساتھ میرے کچھ آرڈر تھے چاول کی پنیوں کے، وہ میں نے پیک کیے کیونکہ وہ میں نے بھجوانے تھے، تو اس لیے ساتھ ساتھ پہ سارا کام چلتے ہی رہتا ہے۔ تو میری جو یہ نشاست ہے نا انگوری، یہ باریک ہے کیونکہ مجھے جہاں سے ملی ہے، میں نے خود نہیں بنائی، ہمارے گاؤں میں سے مل جاتی ہے، ایک جو ہے نا ہماری فیملی میں وہ بنا کے سیل کرتے ہیں، تو ان سے پھر میں نے لے لی ہے۔ تو یہ باریک ہے تھوڑی، تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ میں اپنی خود بناؤں گی، جس کے ساتھ میں پھر جو ہے نا اپنا حلوہ بناؤں گی۔ تو اب میں نے کافی عرصے کے بعد یہ بنایا ہے، امی میری بناتی ہیں شروع سے ہی، تو میں نے جو ہے نا وہ کافی ٹائم کے بعد بنایا ہے، کیونکہ یہ کام آپ کو بتایا نا کافی لمبا ہوتا ہے اس کا، تو حوصلہ نہیں پڑتا اور مشکل بھی کافی ہوتا ہے، اس کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جب یہ بن رہا ہوتا ہے اس کی چھینٹیں اڑتی ہیں، وہ جو پڑتی ہیں نا ہاتھ کے اوپر، توبہ کریں۔ اور بہرحال جی پروسیس اس کا میں نے سٹارٹ کیا، میں نے دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے اپنا بوائل کیا، کیونکہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا بھی دودھ اگر ایک بھی بوٹل خراب ہو گئی تو سارا دودھ میرا خراب ہو جائے گا، اس لیے پھر میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے بوائل کرتی گئی، اور اس سے اللہ کا شکر ہے کہ ساری بوٹل دودھ جو تھا وہ سارا ٹھیک تھا۔ پھر میں اس کو کڑھائی کے اندر شامل کرتی گئی، تو 15 کے جی میرا دودھ تھا، اس لیے پھر میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ ڈرائی ہوتا جائے پھر میں اور شامل کرتی جاؤں گی۔ برتن ویسے تو میرا کافی بڑا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کہا ایزی جو ہے نا وہ کام ہو جائے، تو جو انگوری ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ شامل کر کے پہلے میں نے اس کو گھول لیا اچھی طرح، تاکہ اس کے اندر کوئی گٹھلی نہ بنے، اور پھر میں نے اس کو اپنی دودھ جو ہے نا کڑھائی اس کے اندر جو ہے نا سارا شامل کر دیا۔ مسلسل آپ نے چمچہ ہلاتے رہنا ہے، اور کڑھائی آپ نے جو لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے موٹا، جس کی تہ موٹی ہو۔ میری یہ جو کڑھائی ہے یہ اتنی موٹی نہیں تھی جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا، میں نے کہا نیکسٹ ٹائم میں نے اس کے اندر نہیں بنانا۔ اور بہرحال میں نے تو اس کو مطلب کہ رات کو میں نے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد ہماری گیس چلی گئی 2-3 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا، پھر میں نے نیکسٹ ڈے اس کو بنایا۔ تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، کوشش کریں ایک دن میں ہی اس کو بنائیں۔ بہرحال میرا بھی اچھا بن گیا، لیکن کہتے ہیں کہ مطلب ایک دفعہ آپ نے بنانا تھا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ بنانا ہو تو لکڑی جلانی پڑتی، کیونکہ گیس کی ہماری لوڈ شیڈنگ ابھی جاری ہے، کافی سٹیز میں ختم ہو گیا، لیکن ہماری ابھی جو ہے نا جاتی ہے، اس لیے میری مجبوری تھی۔ اور بہرحال پھر جی جو ہے نا وہ اس کے اندر میں نے 2 کلو چینی شامل جو ہے نا وہ کرنی تھی، اور یہاں میں نے گلوز پہن کے تو اس کو جو ہے نا وہ ہلاتی رہی، کیونکہ اس سٹیج پہ نا اس کی چھینٹیں کافی زیادہ اڑتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جہاں پہ وہ چھینٹیں پڑتی ہیں ایسے سکین جو ہے جیسے جل جاتی ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا تو میں نے ہیلمٹ پہن لیا، ساتھ میں نے گلوز پہن لیے، مطلب کہ اپنی پوری حفاظت کر کے تب اس کو بنانا پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے اب سفیان کو بھی کہا، اس کو بھی شوق ہے کھانے کا، میں نے کہا بیٹا کھانے کا شوق ہے تھوڑا سا ہلاؤ، تو بچے آپ کو پتہ ہے ایسی کاموں سے دور ہی بھاگتے ہیں، تھوڑا سا ہی اس نے ہلایا، وہ بھی ساتھ ساتھ موبائل یوز کرتا رہا۔ میں نے کہا چھوڑو میں خود ہلاتی ہوں، ایسے نہ تھوڑا سا بھی لگ جائے تو ساری محنت پہ پانی پھر جائے، لازمی بات ہے نیچے سے اگر لگ جائے تو پھر وہ ساری اسمیل کی جو ہے نا وہ اس کے حلوے کے اندر چلی جاتی ہے، تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا۔ تو اس سٹیج پہ بھی جب یہ ڈرائی ہو جائے نا تو اس کا آپ کو لگے کہ حلوے کی شکل بن گئی ہے اب صحیح، تھوڑی گاڑھی گاڑھی، اس وقت آپ نے اس کے اندر چینی شامل کر دینی ہے، اور چینی شامل کرنے کے بعد پھر یہ ایک دفعہ پتلا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ بھون لینا ہے۔ اگر تو آپ کا دودھ خالص ہوگا تو پھر یہ خود ہی جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے گھی، آپ کو گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ لیسدار بن رہا ہے، نیچے لگ بھی نہیں مطلب لگ رہا ہے اور صحیح جو ہے نا وہ آپ سے بھون نہیں رہا، تو پھر آپ نے اس کے اندر دیسی گھی شامل کر لینا ہے، 1 پاؤ یا آدھا پاؤ جتنا آپ کے پاس ہو،
اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر آئل ڈال لیں، وہ مرضی ہے آپ کی، ویسے دیسی چیزوں کے اندر دیسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو اس لیے۔ تو یہاں پہ یہ بس میں نے اس کے بعد اسٹیل کے یا جو برتن ہوتے ہیں نا جس کو ہم گرم کر سکیں نیچے سے، وہ برتن آپ نے لے لینا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر بھی آپ نے آئل نیچے لگا لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے ڈال کے اپنا حلوہ جتنا آپ نے موٹا پتلا رکھنا ہے جی وہ آپ کی مرضی ہے، جتنی موٹی آپ نے ٹکیاں بنانی ہیں سارا آپ نے پھیلا لینا ہے، اور اس کو بس آپ نے رکھ دینا ہے جی ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے کٹ کر کے اس کے پیسز کرنے ہیں۔ تو میں نے اس کو ڈال کے رکھ دیا 3-4 برتنوں میں، اور یہاں میں نے چاول کی پنیاں بنانی تھی، ساتھ میں ختم ہوئی تھی، تو یہ میرے آرڈرز تھے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا مزے، کتنا یمی، میرے فیوریٹ ہے جو ہے نا چاول کی پنیاں، تو وہ بھی میں نے بنانے کے بعد یہ دیکھیں ساری پھر میں نے شیپ دے دی، کیونکہ یہ کام گرم گرم ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ بھی لینا چاہتے ہیں تو جلدی سے مجھے ان باکس کریں، میسیج کریں یہاں پہ، یا آپ یہ ٹک ٹاک پہ میسیج کر سکتے ہیں، سیم میری سپر ولیج بلاگر کے نام سے ٹک ٹاک آئی ڈی بھی ہے، اور فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، اور انسٹا بھی، تو کہیں پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بس میں نے اس کو اس طریقے سے بنا لی ہیں، اور اب میں پیکنگ کر کے تو یہ میں نے کل بھجوانی ہے۔ آل اوور پاکستان میں ہماری ڈیلیوری ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ ڈے ہو گیا ہے، میں نے کہا اب جو ہے نا اپنا حلوہ اس کی کٹنگ کر کے تو اس کو میں سنبھال دوں، جیسے جیسے جو ہے نا وہ حصے کر دوں، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا قیمتی ان کے حصے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سسٹر میری کہتی بن گیا ہے میرا حصہ دے بھی جو، میں نے کہا نہیں جی ان چیزوں کے حصے نہیں ہو سکتے، یہ صرف گھر والوں کے حصے ہیں۔ میں نے کہا میرے گھر آؤ اور آ کے کھا جاؤ۔ تو یہاں جی بس میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے نا اس کی شکل بنی ہے۔ میں نے اس کے اوپر نٹس بالکل نہیں ایڈ کیا، کیونکہ اس کے اندر ہمیں نٹس نہیں اچھے لگتے، پتہ نہیں کیوں، مطلب یہ سمپل ہی اچھا لگتا ہے، ہمارے یہاں یہ ایسے ہی بنایا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جو مرضی آپ نٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ کافی محنت کرنے کے بعد لیکن یہ ہے کہ رزلٹ بڑا اچھا آیا، بڑا مزیدار بنا، جس نے بھی کھایا اس نے بڑی تعریف کی، کیونکہ محنت ضرور لگتی ہے لیکن چیز خالص اور بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں مجھ سے تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، ابھی تک لائک نہیں کیا، اور چینل پہ نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجیے گا، پھر مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔